اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 13واں رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 98 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے شکار کا تذکرہ کیا۔ ایک شکار وہ تھا جو مسلمان جو احرام والا محرم آدمی ان کے لیے حلال تھا، وہ حلال ہے سمندری شکار، اور ایک شکار وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محرم پہ حرام کیا، وہ ہے خشکی کا شکار، بری شکار۔ اور بری شکار کی حرمت کے ساتھ پھر بری شکار کر لینے کی صورت کے اندر شکار کرنے والے پر جو جرمانہ عائد ہوتا ہے اس کی 3 صورتیں بیان ہوئی تھی، کہ اس کے اندر جانور جیسا جانور، یا اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ مالی فدیہ، یا پھر اس کے اوپر جو ہے روزے۔ لیکن اس جرمانے کا فیصلہ جو ہے 2 عادل آدمی جو ہیں وہ کریں گے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کی عظمت اور شان حرمت بیان ہوئی، کہ کعبہ کی بدولت اللہ نے جس طرح یہ جانوروں کو جو ہے وہ حفاظت اور عزت عطا فرمائی، کہ ان کی جانوں کو تحفظ ملا، اللہ نے اسی طرح کعبۃ اللہ کو جن و انس کے لیے بھی تحفظ کا باعث بنایا ہے۔ اور آیت کا مفہوم جو ہے یہ تھا کہ جس طرح جو ہے جب تک کعبۃ اللہ قائم ہے تب تک لوگ بھی قائم رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی، اور جب کعبۃ اللہ گرا دیا جائے گا تو پھر جلد ہی اس کے بعد قیامت جو ہے وہ آ جائے گی۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں ان احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ ناکام ماننے والے لوگ ان کے لیے وعید کا بیان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے معاملے کے اندر متنبہ کیا ہے۔ ابوبکر کرسی میں ہاتھ رکھ، ڈگنا پڑے تو فرمایا اعلموا لوگو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، کہ جو ہے اگر تم اللہ کی حدود کو پامال کرو گے، ان کا خیال نہیں رکھو گے، ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھو اگر شریعت کا مذاق اڑاؤ گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر بھولے چوکے کو غلطی ہو جاتی ہے، اگر یہ غلطی ہو گئی، تم اپنی غلطی پہ شرمندہ نادم ہو تو اللہ معاف کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی بعین ہی وہی انداز ہے جو شروع سے ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ ہر چیز کے دونوں پہلو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں اللہ جنتیوں کا ذکر کرے گا وہیں ساتھ جہنمیوں کا ذکر کرے گا، جہاں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے گا وہیں اپنے عذاب کو بیان کرے گا، جہاں پہ اللہ اپنی پکڑ کا تذکرہ کرتا ہے عذاب کا وہیں ساتھ اپنی رحمت کا ذکر جو ہے وہ بھی کر دیتا ہے، تاکہ انسان کے اندر نہ تو محض سزا کے بیان سے انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہو، نہ محض رحمت کا بیان ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ بے لغام ہو جائے۔ دونوں چیزوں سے بچاؤ کے لیے انسان جو ہے وہ رحمت کی امید بھی رکھے اور انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے بھی، اس لیے اللہ دونوں چیزوں کو یکجا بیان کرتا ہے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ پیچھے بھی یہ مضمون بیان ہوا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لوگوں کو منوانا نہیں ہوتی، زبردستی اسلام پہ لگانا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا مطلوب ہی نہیں ہے۔ نبی کی ڈیوٹی لوگوں تک بات کو سمجھا دینا، پہنچا دینا ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مانیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، نہیں مانیں گے تو اس کا وبال ان کی اپنی جان پہ ہوگا۔
میں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا اندر کیا ہے، تمہارے اندر نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تمہاری سوچیں کیا ہے، تمہارا ظاہر کیا ہے، تم بظاہر تو جو ہے تمہارا رویہ کیا ہے، تم جو ہے دکھاتے کیا ہو، تمہاری جو ہے وہ مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ اب چونکہ پیچھے بھی اللہ نے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے، اور پھر جو ہے وہ حلال و حرام کو بیان کرنے کے بعد اس پہ جو ہے وہ احکام جو ہے وہ سزا اور انعام بیان کرنے کے بعد اب انسان کو بنیادی نقطہ سمجھایا۔ دیکھو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ نے جس کو حرام کیا، کیوں حرام کیا؟ کسی چیز کی حکمت سمجھ بھی آ سکتی ہے، کسی چیز کی حکمت سمجھ نہ بھی آئے، اللہ نے حرام رکھا تو یقیناً اس کے اندر امت کا فائدہ منافع ہے۔ کتنی چیزیں لوگوں کو واضح اس کی حکمت سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پہ خنزیر ہے نا، اللہ نے حرام کیا، اور یہ چیز میڈیکلی طور پر بھی لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے کہ جانوروں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ انسان جس قسم کے جانوروں کا استعمال کرتا ہے نا، انسان کی طبیعت پر اسی قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور خبیث جانور جو ہے، جو خنزیر ہے، اس کے اندر خباثت، بے حیائی اور گندگی، غلاظت کا مادہ غالب ہوتا ہے، کھانے پینے میں گندگی، غلاظت، اور دوسرے نمبر پر جو ہے اس کے اندر بے حیائی کا معاملہ جو ہے، شہوت بے کا معاملہ غالب ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر اس کے کھانے کی کثرت ہے، ان میں بے حیائی کی کثرت بھی ہے، اور ان کے اندر گندگی اور پاکیزگی کی تمیز کا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ کسی کو فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ نے فلسفے نہیں رکھے، اللہ نے سیدھی باتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ نے بنیادی مسئلہ سمجھا دیا۔ مَا يَقُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کو کہ ناپاک، خبیث، گندی چیز، والطیب، اور جو ہے پاکیزہ چیز، حلال چیز، دونوں برابر نہیں ہے۔ حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ خبیث ناپاک، طیب پاک، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ حلال طیب مانا حلال، خبیث مانا حرام، حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ مایا یاد رکھنا یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ مایا ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خوش کرے تجھ کو، اگرچہ تعجب میں ڈالے تجھے خبیث حرام چیز کی کثرت، اور حرام دا بہتا ہونا، بندہ دل لبھائے اور عیاشی دکھائے، دنیا میں اس کو سہولتوں کا رستہ دکھائے، اور دنیا میں اس کو عزت سکون کے رستے دکھائے، اور انسان کے دل کو لبھائے، مایا حرام کتنا بھی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن یاد رکھیے حرام اور حلال برابر، خبیث اور پاکیزہ، ناپاک اور پاک برابر۔ سود دا پیسہ کنا بھی سونا لگے، رشوت دی صورت دے اندر ملن والا پیسہ کنا بھی ضرور تو وہائے کہ ہن تنگی بھی آ لبدے بھی پے نے تے ملدے بھی بغیر کسی عزت عرف آن والے، اے نال مکان بن جانا، گڈی بڑی بہترین بدلی جانی ہے، ہاں جی فلانی ضرورت بڑی سوہنی پوری ہو جانی ہے، تے جناب بڑا جتنا مرضی آپ کو جو ہے وہ اچھا لگے، آپ کے لیے بڑا فٹ بیٹھتا ہو، لیکن ہے حرام، تو یاد رکھنا وہ آپ کو کتنا بھی اچھا لگے، خوبصورت لگے، لیکن یاد رکھنا حلال اور حرام برابر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بات سمجھائی نا، سود ہی ہے نا، اور پیسے بڑھوتی ہے نا، اس کو قرآن ربا کا، ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھوتی، اندھی بڑھوتی ہے سود، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ لوگوں یاد رکھو یمحق اللہ الربا، جنہ مرضی سود ود لوے، یاد رکھیا ایدا اینڈ ہلاکت، ایدا اینڈ بربادی جے، یہ سود اس کا اینڈ برا ہے، اینڈ اس کا ہلاکت کنگلا پان بربادی ہے۔ اور جو لوگ بھی ہم نے اپنی آنکھوں میں کئی لوگ دیکھے، ہمارے لوگ ورشا میں ہم نے ایک بندہ دیکھا، بڑے بڑے بار پٹھان ٹائپ آدمی، ریڈی والوں کو سود پہ پیسے دیتا، پھل والوں کو، لیکن ہم نے اس کو بھی ذلیل ہوتے بیماری میں گرا ہی دیکھا۔
آپ معاشرے میں کبھی چیک کر لینا، جتنے بھی یہ سود خور جتنے ہوں گے نا، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوگا، اور بالآخر ان کا اینڈ برا ہوگا، ان کے پیسے کی بربادی ہوگی۔ تو اس لیے میں یہ قانون سمجھا دیا کہ پاک اور ناپاک، اب شراب ہے نا خبیث چیز ہے، جتنی مرضی پی لو، ہے مہلک، تباہ بربادی۔ تو اس لیے میں یاد رکھو، آپ نے پاک چیز استعمال کرنی، ناپاک بظاہر ناپاک کتنی اچھی لگے، کتنی مفید لگے، کتنے اس کے جو ہے فوائد سمجھ آئیں، ہو حرام کتنا بھی عمدہ لگے، کتنا بھی اس کے فوائد لگے، کتنی بھی ضرورتوں کو پورا کرنے والا محسوس ہوتا ہو، مایا بلو آجابا کا کثرت الخبیث، حرام ناپاک کی کثرت تمہیں خوش کرتی ہو، تب بھی یاد رکھنا حلال حرام یا برابر نہیں۔ مایا فتق اللہ، مایا ایک طرف جو حرام کی کثرت تمہیں خوش کرتی ہے، دل لباتی ہے، اور ناپاک چیز کی جو ہے گمدگی اپنے عہدے دی وجہ نہ، تعلقات دی وجہ نہ، طرح طرح دیاں عورتاں ملدیاں نے، بدکاری دے رستے اس مہیا ہوندے نے، اور اس کو بدکاری بے حیائی کا مال ملتا ہے، بدکاری کے بڑے رستے ملتے ہیں، اور بغیر اس کی ڈیمانڈ کے اس کو جو ہے بذات خود پیشکشیں ہیں، مایا وہ کتنی بھی خوبصورتیں ہوں، ولو آیت الخبیث، لیکن یاد رکھ وہ تجھے کتنی بھی خوش کرے بری چیز کی کثرت، لیکن یا فتق اللہ، وہ دل کے لبا کی طرف نہ جانا، وہ اپنے جو تاجو سے حسن پہ اوپر فریفتہ نہ ہو جانا، وہ مال کی کثرت پہ نہ مر جانا، وہ اپنی وقتی ضرورتوں کے بندھن میں نہ الجھ جانا۔ فتق اللہ، میں اللہ سے تم ڈر جاؤ۔ میں یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل مند بندہ کبھی بھی گندی نکمی بری چیز کی طرف نہیں جاتا۔ میں عقل مندو فتق اللہ، تم اللہ ڈر یا اولی الالباب۔ آپ اس کی اندازہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ یوسف علیہ السلام کو وہ خبیث چیز نے دعوت خود دی نا، ہائی طلاق، دروازے بند کیے، لیکن وہ امیر زادی، حسن و جمال اور دعوت بھی خود، میں والا وہ آج اگر تو انسان کا دل کو کتنا بھی معاملہ لباتا ہو، مایا فتق اللہ، کیا کرنا؟ اللہ سے ڈر جا۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، وقتی اپنے مفاد پہ، شہوت پہ، اپنے جو ہے ہوس پہ جو ہے وہ گر جانے والا، وہ عقل مند نہیں ہے۔ پھر میں فتق اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، عقل مندو اللہ سے ڈر جانا تاکہ تم کامیاب۔ جی وہ دے خبیث، پلید، حرام، اگر اس کی کثرت تمہیں لے ڈوبی تو اس کا مطلب تم رب سے نہیں ڈرے، جب رب سے نہیں ڈرے تو پھر تم عقل مند بھی شمار نہیں ہوگے، جب عقل مند شمار نہیں ہوگے، نہیں ڈرو گے، تو پھر یار رہنا تمہاری کامیابی ممکن نہیں ہے، تو پھر عقل مندوں میں شمار بھی نہیں ہوگا اور تمہاری کامیابی ممکن بھی نہیں ہوگی۔ فتقوا اللہ یا اولی الالباب، تم ڈر جاؤ اللہ سے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، مایا تو تسؤکم، وہ برا لگے گی، وہ بری لگے گی تم کو۔ مایا جب ایک چیز کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا گیا، نہیں کھولا گیا، تو تم بھی اس کی تفصیل میں نہ پڑھو، وہ خام کا اس کے بارے میں سوال نہ کرو، نجائز بے مقصد بلا ضرورت سوال نہ کرو۔ کیوں؟ ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے لیے بیان کر دیا گیا، تسؤکم، تو وہ تمہیں کیا لگے گا؟ وہ برا لگے گا تم کو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں، حین، جس وقت، يُنَزَّلُ القرآن، اتارا جا رہا ہے قرآن، اور نزول قرآن کا دور ہے، نزول قرآن کا وقت ہے، نبی علیہ السلام وہی آ رہی ہے، دین کے احکام اتر رہے ہیں، جب نزول قرآن کا وقت ہے، اس وقت میں اگر تم سوال کرو گے اور اس چیز کے بارے میں، حالانکہ اللہ اس کے بارے میں نہیں بتایا، خاموشی اختیار کی ہے، مایا تبد لکم، تو وہ کھول دی جائے گی تمہارے لیے،
لیکن نقصان کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ممکن ہے وہ نہ بیان کرنی بہتر ہو، بیان کر میں تم پھنس جاؤ۔ اس کی مثال سے بات سمجھ لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو مسئلہ بتایا، ما ان اللہ کاتب فرض علیکم الحج، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کر دیا ہے۔ یہ بات آپ نے بیان کی نا، تو ایک صحابی عقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ افی کل عام، یا رسول اللہ صلی اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر گزری پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسرا موقع آیا تو نبی علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ جب 3 بار جو ہے تو آپ کو وہ پھر وہ چپ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندو جب تمہیں کہہ دیا حج فرض ہے تو فرض ہے۔ مایا تم نے بار بار پوچھا کہ ہر سال فرض ہے، مایا لو قلت نعم لوجب، میں کہہ دیتا نا ہاں ہر سال فرض ہے، تو پھر ہر سال حج کرنا کیا ہونا تھا؟ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دیا جائے تو وہ تمہیں کیا لگے گا؟ برا لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر نزول قرآن کا دور، اب دین مکمل ہو رہا ہے تو تم خام خواہ نجائز سوال کرو گے تو اللہ تو بتا دے گا، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ تم پھنس جاؤ گے۔ اسے نبی علیہ السلام سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے سوال کرنے پہ کوئی حلال چیز حرام کر دی جائے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بھی منع کیا، نہا ان قیلا و قالا، نبی نے اسپیشل فرمایا، اوے لوگو یہ نہ کیا کرو، مجھے انج بھی کیا جاتا ہے فلانا دے انج کہندا ہے، ایک تو نہ خام کھا کے سوال نہ کرو، ایک کیلو قال بات کرو سیدھی سی، قولو قولا سدیدا، تو بات یہ نہ کرو ایدا بھی کیا جاتا، قیلا یوں بھی کہا جاتا ہے، قالا فلانا تو ایسے کہتا ہے، میں فلانا یہ نہیں، جب مسئلہ بتا دیا گا تو سمجھو اس پہ عمل کرو۔ اور اسی طرح نبی کریم صحابہ کرام بھی اس بارے میں بڑی سختی کرتے تھے۔ کوئی بندہ بے مقصد فضول سوال کرتا نا تو صحابہ یا فرضی سوال کرتا تو فرضی سوال ہوتا ہے کہ ضرورت ہے نہیں، اگر جی اچھا جی اینج ہو تو پھر تو صحابہ کرام اس سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نا مدینے کے دور شروع میں بھی یہ حکم تھا کہ گرم پانی آگ کی پکی چیز کھا لو نا تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا تھا۔ پہلے یہ حکم تھا کہ آگ کی پکی، آپ نے کوئی چیز بھی کھا لی نا، روٹی کھا لی مثال کے طور تو آپ نے وضو کیا تو آپ کو نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ کوئی چیز بھی آپ کھا لیں آگ کی پکی ہوئی، گوشت کھا لیتے ہیں، دودھ گرم کیا وہ پی لیا آپ نے آگ پہ گرم، تو بعد میں نبی علیہ السلام نے وضو نہیں کیا، یہ حکم ختم ہو گیا، پابندی ختم ہوگی بھی اب آگ کی پکی جسے وضو نہیں ہے، ماس و اونٹ کے گوشت کے، وہ کچا ہو کھاؤ یا پکا، پابندی نہیں ہے باقی۔ اب سیدنا ابو ہریرہ نے مسئلہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کی پکی چیز سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عباس کے ذہن میں ایک سوال ہی آ گیا تو کہنے لگے یا ابا ہریرہ، کہنے لگے چچا جان ایک مسئلہ تو بتائیں، کیونکہ ابو ہریرہ بڑی عمر کے تھے، عبداللہ بن عمر چھوٹے ہوئے، کہنے لگے چچا جان ایک مسئلہ بتائیں، ان کان الماء مشمسا، کہنے لگے چچا جان جے پانی دھوپے گرم ہو جائے تو پھر ہی سانوں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیٹا اذا سمعت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بیٹا جب نبی علیہ السلام کی کوئی بات تمہیں سننے کو مل جائے نا، جب حدیث رسول سنو، فلا تضربوا له مثلا، تو اس سے آگے کٹ ہوتی نہیں کرتے، اس کے لیے مثالیں بیان نہیں کرتے، بس مانتے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ تو بدا سڑیا پانی جڑا ہے وہ اگ دے گرم تھوڑا ہوا ہے، بات اگ دی ہے، تو اس قسم کے فرضی سوال کر کے تو بات کو الجھانا نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہیں بتا دی جائیں ظاہر تمہیں بری لگیں گی، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال اس کے بارے میں، حین ينزل القرآن،
جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے تو ظاہر کر دیا گے، لیکن اگر ظاہر کر دی گئی تو پھر تمہیں کیا لگیں گی؟ بری۔ تو اس لیے ہمارے یہاں بھی ارے مولوی جی اچھا اینج ہو جائے تو پھر آپ نے کبھی، چونکہ ہمارا آپ کا ہم واسطہ نہیں، ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں نا بیٹھ کے، چونکہ ہم مسائل پڑھاتے ہیں لوگوں کو، یہ جو فقہ حنفی ہے نا جس کو لوگ امام حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے اندر خرابی کی ایک بڑی وجہ پتہ کیا؟ اس میں ایسے ایسے واہیات مسائل ہیں اور ایسے ایسے لا یعنی باتیں ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کیا شاید قیامت تک بھی کبھی پیش نہ آئے باتیں، ایسے ایسے مسئلے بھی حل کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ایسے واہیات مسائل بھی کھڑ کے رکھے ہوئے ہیں کہ عام بندہ عام مجلس میں تو درکنار، نجی مجلس میں بیان کرتے بندہ شرماتا ہے، جو مسئلے کھڑ کھڑ کے کتابوں میں لکھ دیے ہوئے ہیں، اور ہے گیا وہ اسی چیز کی مخالفت ہے۔ اچھا اگر یوں ہو جائے تو پھر مسئلہ یوں ہوگا، اچھا اگر یوں ہو جائے تو پھر یوں ہوگا، اچھا اگر یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے۔ اچھا مثال طور پہ اگر بکری ہے وہ حاملہ ہو جائے خنزیر سے کہ وہ تو بچہ پیدا ہو جائے، حلال ہوئے گا کہ حرام ہوئے گا؟ ہوں یہ دو طور پہ نا۔ اچھا پھر وہ دیکھو وہ گھاہ کھانا ہے کہ گوشت کھانا ہے، جی وہ گھاہ کھائے تو پھر حلال ہے، جو گوشت کھائے تو پھر حرام ہے، پھر جو فلانا اگا ایسا حلال ہے کہ پیچھے حلال ہے۔ اب بتاؤ کہ ان چیزوں کا کام مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں کے ساتھ یہ ہوتی ہیں یعنی فرضی چیزیں، بے مقصد چیزیں، یہ چیزیں کیا ہوتی؟ اس کا نقصان پتا کیا ہوتا؟ اس سے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ الجھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مسائل کی حدود خراب ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے بے مقصد یعنی سوالات جو اسے منع کیا ہوا ہے۔ ما عفا اللہ عنہ، اللہ نے درگزر کر دیا اس سے، چلو پہلا جو کو معاملہ ہو گیا نا معاملہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ما واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ درا لیں۔ ما علموا جعلوا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا، وان اللہ غفور الرحیم، اللہ زبردست بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا جو تم ظاہر کر دو جو تم چھپاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں ہے گندگی اور پاکیزہ، حرام اور حلال، پلید خبیث پلید، الطیب پاک، نہیں ہے پلید اور پاک برابر۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ تجھے جو ہے وہ گندی چیز پلید چیز ہے اس کی زیادتی جو ہے اس کا زیادہ ہونا وہ تعجب میں ڈالے، تجھے خوش کرے تجھے، فاتقوا اللہ، تم ڈر جاؤ اللہ سے، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو سؤکم، وہ بری لگے گی تم کو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جس وقت اتارا جا رہا ہے قرآن، مایا تبد لکم، تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، مایا عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، اللہ نے تو خاموشی اختیار کی تھی ہے نا، تو تمہارے لیے حکمت ہے اس کے اندر، عفا اللہ عنہ، اللہ درگزر کیا اس سے، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور زبردست بردبار ہے۔ سبحان بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔